نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال عبد الله سألت أبي أمن شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سألت أبي من الرافضة الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضی اللہ عنہما۔ پیارے میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج ایک نہایت حساس ترین مسئلہ اور سوال ہمارے سامنے ہے۔ ایسا شخص یا ایسی کوئی جماعت یا ایسا کوئی گروہ اور ایسا کوئی فرقہ جو نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالم اور گلوچ کرتا ہو، کوئی ایسا شخص، گروہ یا جماعت جو جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالم گلوچ کرتا ہو یا بغض رکھتا ہو یا نعوذ باللہ ان کو کافر اور مرتد جانتا ہو، آیا کہ ایسا شخص اسلام پر ہے یا کفر پر ہے؟ ایسا بندہ کیا مسلمان ہے، مومن ہے یا مرتد اور مشرک ہے؟ اس سوال کا جواب ہم لیں گے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول سے۔ صارم اور مسلول، اس کا معنی بنتا ہے تیز دھار بے نیام سونتی ہوئی تلوار، دشمن پر تیز دھار سیدھی کی ہوئی تلوار۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے قرآن نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق ہمیں کیا تعلیم فرمائی۔ ہم دیکھیں گے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت، اپنے صحابہ کے متعلق ہمیں کیا تعلیم فرمایا، اور ہم دیکھیں گے کہ علماء ربانیین ان کے کیا فتاوی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ایسے ہر شخص یا ایسی جماعت اور ایسے گروہ کے متعلق۔ نمبر 1، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالم اور گلوچ کرتا ہو۔ نمبر 2، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہو۔ نمبر 3، جو صحابہ کو مرتد جانتا ہو سوائے چند ایک کے۔ یا نمبر 4، وہ نعوذ باللہ صحابہ کرام پر یا کسی ایک صحابی کے اوپر تبرہ کرتا ہو، لعنت کرتا ہو۔ تو قرآن مجید بتائے گا کہ ایسا بندہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جناب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اصحاب محمد سے راضی ہوا اور اصحاب محمد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ بات شروع میں سمجھ لیں اور جان لیں، صحابی ہوتا کون ہے؟
کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا اور نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی اور لا الہ الا اللہ پر اس کی موت ہوئی، یہ شخص صحابی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تلاوت شدہ آیت مبارکہ سورۃ الحشر میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو ہماری بھی بخشش فرما اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی بخشش فرما، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو ایمان میں سبقت لینے والی جماعت کون سی ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عائشہ، حفصہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت۔ تو جب قرآن نے یہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، اب اگر کوئی صحابی سے بغض رکھتا ہے، صحابی کو گالم اور گلوچ کرتا ہے، صحابی کو یا صحابہ کو مرتد جانتا ہے چند ایک کے سوا، ایسا بندہ قرآن کی اس آیت کے اس ٹکڑے سے رضی اللہ عنہم ثابت ہوا کہ وہ بے ایمان ہے، وہ بندہ خود مرتد اور کافر ہے، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا رضی اللہ عنہم کا انکار لازم آتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، تیز دھار ننگی سیدھی کی ہوئی تلوار دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے پر۔ یہاں دو ٹاپک بیان ہوئے، اس بندے کا حکم کیا ہے کہ جو نعوذ باللہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، وہ پکا بے ایمان ہے، کافر ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا موضوع سخن ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو جو نبی پاک علیہ السلام کے صحاب کو گالی دے گا، بغض رکھے گا، ان کو مرتد جانے گا، یہ بندہ بھی مشرک، کافر اور مرتد ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے 4 مشہور ائمہ کرام میں سے ہیں، اور یہ احمد ابن حنبل اور باقی تمام ائمہ بھی اہل سنت اور اہل حدیث کے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں جن کا نام عبداللہ ہے۔ تو وہ عبداللہ کہتے ہیں سالتو ابھی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یعنی احمد بن حنبل سے، اس بندے کے متعلق جو گالیاں دیتا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میرے والد محترم احمد ابن حنبل نے جواب دیا میں اسے اسلام پر خیال نہیں کرتا۔ عبداللہ پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے رافضیوں کے متعلق پوچھا جو ابو بکر و عمر کو گالم گلوچ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اسے اسلام پر نہیں دیکھتا۔ اب میرے بھائیو یہ تو آپ جانتے ہیں نا، ایک اسلام ہے اور ایک کفر ہے، تو جو اسلام پر نہ ہوا وہ کس پر ہوگا؟ وہ کفر کے اوپر ہوگا۔ اچھا جی، قرآن کی آیت اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور ان کا فتویٰ، یہ صحیح مسلم ہے اور اس میں کتاب الایمان ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغض الانصار رجل